بلوچستان میں پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 9 خوارج مارے گئے. آپریشن شابان میں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 52 ہو گئی. 5 جولائی سے لے کر اب تک آپریشن شابان میں مجموعی طور پر 88 دہشت گرد ہلاک. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا. پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کے لیے ڈیڈ لائن ختم. فوری گرفتار ہوں گے. وفاقی حکومت کا افغان باشندوں کو وطن واپس بھجوانے میں تیزی لانے کا فیصلہ. بغیر ویزے کے پاکستان میں مقیم ہر افغان شہری کو فوری گرفتار کیا جائے گا. غیر قانونی افغانیوں کو پناہ دینے یا کرائے پر رکھنے کے خلاف کارروائی ہوگی. راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو ٹیسٹنگ اور جیو فینسنگ رپورٹ مکمل. وزارت داخلہ کی کارروائیوں کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹنگ بھیجی جائے گی. عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا. وفاقی حکومت نے مہنگائی کے سدائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 13 روپے 18 پیسے کا ریکارڈ اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے کا اضافہ. ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری. ایران نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو تہران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب 1000 میزائل ہدف بنا کر تیار رکھے ہیں. مجھے قتل کرنے یا قتل کی سازش کرنے پر 1000 میزائل ایران پر داغ دیے جائیں گے. اپنے قتل کے لیے ایران کی سازشوں کے کسی بھی ممکنہ کامیابی سے نمٹنے کے لیے مخصوص ہدایات چھوڑی ہیں. ایران کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے. ایران نے جنگ بندی کی مکمل پاسداری کی. امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران نے اب تک اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے. امریکی اقدامات معاہدے اور طے شدہ وعدوں کے منافی ہیں. برعکس امریکہ کے نام نہاد وزیر خزانہ مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات نہیں کرے گا. معاہدے پر عمل درآمد یک طرفہ نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف نے باہمی وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا. کہا کہ مفاہمتی یادداشت باہمی افہام و تفہیم اور مشترکہ خوشحالی کے لیے پائیدار بنیاد ہے. پاکستان علاقائی امن و استحکام کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا. امن کے لیے مخلصانہ اور دیانتدارانہ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. عرب میڈیا کے مطابق دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات بات چیت. صدر ٹرمپ اور سلمان نے سمندری راستوں پر بحری آمد و رفت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا. بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان. سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے پیغام میں کہا کہ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی. ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم ہو چکا. ایران کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. ہم نے انہیں بتایا ہے کہ کوئی بھی غیر یقینی شرائط نہیں ہوں گی. ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں تو لیکن بغیر کسی شرط کے. امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی. ایران نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بخاری نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی.
ہم نے قطری ثالثوں کا دورہ ایران قبول کیا تھا. اگر امریکہ کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران جواب دے گا. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ تہران نے کبھی جنگ کی خواہش نہیں رکھی. ایران ظلم، دباؤ یا دھمکیوں کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا. مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی کے سائے منڈلانے لگے. نیوز یارک پوسٹ کے مطابق امریکی بحریہ نے 2 طیارہ بردار بحری جہاز US ابراہیم لنکن اور جارج W بش تعینات کر دیے. اقدام کا مقصد آبنائے ہرمز کے اطراف سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے اور ضرورت پڑنے پر تہران پر دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے. دونوں بحری جہاز خلیج عمان میں داخل ہوئے. آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں. امریکہ ایران مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان. امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ممکنہ طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے باعث ثالث متحرک ہو گئے ہیں. وسیع سفارتی کوششیں جاری ہیں. 2 دن کے بعد حملوں کا سلسلہ بھی تھم گیا ہے. قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب نے امریکی اور ایرانی حکام سے ٹیلی فونک رابطے کیے. اقوام متحدہ میں ایران کی صورتحال سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس. پاکستان کا ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے پر زور. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے. خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مسائل کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرانے کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے. شہید آیت اللہ خاب نائی کو مشہد میں روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا. سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خاب نائی کی مشہد میں آخری آرام گاہ کی تصاویر جاری. آیت اللہ خاب نائی کی قبر پر پھول رکھنے کا سلسلہ جاری. سپریم لیڈر آیت اللہ خاب نائی کے جنازے میں تدفین میں کروڑوں افراد نے شرکت کی. شہید خاب نائی کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں لوگوں کی شرکت تجدید عہد کا عوامی اظہار ہے. توانائی کے شعبے میں بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے. پاور سیکٹر میں اصلاحات اور بہتری کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا ورچوئل کانفرنس سے خطاب میں کہنا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے ضروری پوری کرنی ہوگی. شعبہ توانائی میں اصلاحاتی عمل جاری ہے. توانائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طویل المدتی منصوبوں پر کام جاری ہے. پنجاب میں نواز شریف سینٹر آف ایمننس منصوبے نے عوامی مقبولیت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. 65 نواز شریف سینٹر آف ایمننس میں داخلے کے لیے 71,000 طلبہ امیدوار. صوبے بھر میں 114 نواز شریف سینٹرز 14 اگست تک فعال کرنے کا ہدف. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستمبر 300 تک نواز شریف سینٹر آف ایمننس مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا. مریم نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف سینٹر آف ایمننس پنجاب میں تعلیمی انقلاب کی بنیاد ہے. امریکی قونصلیٹ جنرل کے وفد کا EPA لاہور کا دورہ. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے وفد کا استقبال کیا. امریکی وفد نے EPA کے کنٹرول روم اور مالیاتی مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا. مریم اورنگزیب نے وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نومبر 2024 میں لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا. اب صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے. فصلوں کی باقیات نہ چلانے کے لیے سپر سیڈرز کا استعمال لازمی قرار. 2 برس میں موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں تاریخی بجٹ دیا. K2 ایئر ویز حادثے کے تحقیقات کرنے والی بیورو آف سیفٹی تفتیش ٹیم کو بلیک باکس کا انتظار. طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والے بیورو آف انٹیلیجنس تفتیشی ٹیم واپس اسلام آباد چلی گئی. تفتیشی ٹیم ذرائع کے مطابق بلیک باکس اور انجن ملنے تک تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکتی.
حادثے کے شکار طیارے کے بلیک باکس، انجن اور عملے کے 5 ارکان کی تلاش جاری۔ حادثے سے قبل عملے نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہیڈنگ گائیڈنس طلب کی تھی۔ غیر قانونی افغان طالبان رجیم کے وزیر کا بھارت میں شرمناک اور مضحکہ خیز بیان۔ بھارتی جریدے کے مطابق افغان وزیر زراعت نے کہا کہ افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہے۔ مجھے ہرگز احساس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر ملک میں ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ ہمارا اپنا ہی ملک ہو۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت اور افغانستان کا مرکزی کردار ہے۔ طالبان رجیم کے وزیر کے بیان سے واضح ہو گیا، یقیناً بھارت اور افغانستان کا ڈی این اے میں مماثلت ہے۔ امریکہ نے افغان رجیم کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنا کر سیاسی مفادات حاصل کرنے کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان الزبتھ اسٹیگلی نے افغان رجیم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے افغان طالبان رجیم اب بھی غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ افغان طالبان ہوسٹیج ٹیکنگ پالیسی کے تحت قید تمام بے قصور امریکی شہریوں کو فوری رہا کرے۔ خواتین کے انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ اور چین میں شدید بارشیں اور سیلاب، سینکڑوں زہریلے سانپ اور مگرمچھ بہہ کر گھروں اور آبادی میں آ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی چین کے شہر میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں رونما ہونے والے اور ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ سانپوں نے کئی شہریوں کو کاٹ لیا۔ اب تک ایک خاتون سمیت کئی کی موت ہو چکی۔ اس سیلاب سے اب تک 39 افراد مختلف حادثوں میں ہلاک، 900 کے قریب سانپ کئی آبادیوں میں گھس گئے۔